الحمد للہ علی ما انعم وله الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا ابی القاسم محمد صلی اللہ و آلہ الاطیبین الاطہرین الاجمدین الامجدین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ علی منکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ۔ آپ تمام حاضرین سے گزارش ہے جمیع مرحومین کے لیے، شہدائے ملت کے لیے، بالاخص جن حضرات کی طرف سے اس مجلس کا اہتمام و انتظام ہے، ان کے تمام مرحومین کے لیے التماس سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الحمدللہ الرحمن مالک ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر۔ تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات صلی اللہ محمد۔ واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس، محبان اہل بیت، پیروان مکتب ولایت، عاشقان مکتب شہادت، خداوند متعال کا اس سعادت پر شکر ادا کرتے ہیں جس نے ذکر اہل بیت کی یہ نعمت عطا کی ہے۔ ماہ رجب ہے اور ماہ رجب کی مناسبتوں پہ اگر نظر کی جائے تو اس ماہ کو اگر ماہ امامت کہیں تو بے جا نہیں ہے، چونکہ اسی ماہ کی ابتدا بھی ایک امام کی آمد سے ہے۔ یکم رجب، 3 رجب، 5 رجب، 10 رجب، 13 رجب، پھر 25 رجب، یہ وہ مناسبتیں ہیں جو امام معصوم سے منسوب ہیں۔ اس کے علاوہ آج کی شب کی مناسبت جو ایک روایت کے مطابق ہے
تو اس لیے میں نے عرض کیا کہ ماہ رجب ماہ امامت ہے، اور اس ماہ کی عظمتوں کا جو نقطہ کمال ہے وہ 13 رجب ہے۔ چونکہ جو ابتدائی امامت اور کمال امامت، امیر المومنین ہی اس سلسلہ امامت کی وہ پہلی ہستی ہیں کہ اگر کسی کے لیے امامت امیر المومنین اور خلافت بلا فصل علی ابن ابی طالب حل ہو جائے تو باقی 11 کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا کہ امامت کا نقطہ کمال بھی ہے اور امامت کا وہ سرا بھی ہے جو سرا نہ سرے سے جا ملتا ہے۔ اگر آپ اس ہستی کی عظمتوں کا ادراک کرنا چاہتے ہیں جو 13 رجب کو جس ہستی سے مناسبت ہے یہ 13 رجب کی، تو آپ آخری آنے والے امام کو جس مقام سے نسبت ہے اس مقام کو ذہن اور دل و دماغ میں لائیں کہ وہ وقت ظہور امام کس جگہ ہوں گے؟ کعبے میں، کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر اعلان امامت کریں گے۔ تو شاید اللہ کی یہ حکمت ہے کہ دنیا اس سرے کو نہ سرے سے ملا لے اور 12 کی تعداد پوری کر لے۔ آپ متوجہ ہو گئے ہیں؟ صلوات صلی علی۔ شاید اللہ کی حکمت ہے کہ آخری بھی وہیں سے آئیں جہاں سے پہلا آیا ہے، اور دنیا کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس 12 کی تعداد میں اول و آخر کا تعلق کعبے سے ہے، تعلق ہی کعبے سے ہے۔ شاید یہ بھی حکمت ہے کہ اس امامت کا پہلا مقام جس ہستی کے لیے قرآن میں اعلان ہوا وہ حضرت ابراہیم ہے۔ حضرت ابراہیم امام بھی ہیں اس معنی میں اور معمار کعبہ بھی ہیں۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ لگائیں کہ امامت اور توحید کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ توجہ فرمائیں گے، بات میں نے شروع کر دی۔ ایک جملہ کہتا ہوں، جب سقیفہ کے بعد بعض لوگ امیر المومنین کا سامنا کرتے تو مولا کائنات ان پر احتجاج کرتے، اور وہ احتجاج ان الفاظ سے کرتے کہ تم غدیر بھول گئے، تو ان کے پاس کوئی جواب نہ رہتا، لاجواب ہو جاتے، شرمندگی کا اظہار کرتے، اور بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے۔ یہ عذر کیا کہ مولا کائنات سے عرض کرتے کہ آپ بھی اگر ہمارے پاس آ جاتے یا ہمیں بلا لیتے تو ہم آپ کی بیعت کرتے۔ توجہ فرمائیں، آپ چونکہ آئے ہی نہیں، بلایا ہی نہیں، اس لیے ہم آپ کی بیعت نہیں کر سکے، ورنہ مستحق کے بیعت آپ کو ہی سمجھتے ہیں۔ آپ ہمارے پاس تشریف نہیں لائے۔ سنیں گے مولا کائنات کا جواب۔ مولا کائنات ان کے جواب میں فرماتے مثلی کمثل الکعبہ، میری مثال امت میں کعبے جیسی ہے۔ توجہ ہے، ماشاءاللہ، میری مثال امت میں کعبے کی طرح ہے۔ فرمایا کعبے کی طرف لوگ آتے ہیں، کعبہ نہیں جانا۔ یعنی کیا؟ یعنی تمہاری زندگیوں کا محور و مرکز کعبہ بنتا ہے۔ کعبے کا طواف کرتے ہو نا، تو شاید اس طواف میں بھی حکمت ہو کہ اس دنیا میں خدا کے قرب کے لیے کعبے کا طواف کرو اور ایمان کا محور و مرکز امام کو بناؤ۔ یعنی یوں سمجھیں کعبہ قبلہ سر کعبہ بنے اور قبلہ ایمان امام بنے، پھر انسان مومن ہوتا ہے۔
ماہ رجب کی اس مناسبت سے الحمدللہ سوشل میڈیا کا دور ہے، ایک جگہ اگر کوئی اس طرح کی محفل منعقد ہو تو پورے پاکستان میں بھی کوئی چاہے تو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ عزیزان محترم، میں نے عرض کیا ہے کہ 13 رجب کی مناسبت اب شیعہ درکنار ایک عام محب علی کے لیے بھی یہ نام و عنوان اور یہ مناسبت کوئی پوشیدہ نہیں، ایسا ہی ہے نا 13 رجب کی۔ لیکن اس مناسبت میں جو راز پوشیدہ ہے وہ بھی آپ سب جانتے ہیں، اور اس راز کو اللہ نے راز رہنے نہ دیا۔ کیسے کہ قیامت تک کعبے کی اس دیوار میں اس در کے شگاف کو باقی رکھ کے قیامت تک کے انسانوں کو متوجہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، میں کوئی عوامی انداز میں بات نہیں کرنا چاہتا، توجہ رہے گی تو بات پہنچے گی۔ بات اس انداز میں کرنا چاہتا ہوں کہ امیر المومنین کا کعبے میں آنا، اور اگر اس تمام پس منظر کو پڑھیں تو یہ ایک اعجاز الہی ہے، حکمت پروردگار نظر آتی ہے۔ اس میں حکمت ہے کیا وہ عرض کرتا ہوں، لیکن اگر آپ سے ایک سوال کروں کہ یہ حکمت پروردگار نہ ہوتی تو بی بی کبھی بھی اس حال میں کعبے کے قریب نہ جاتی۔ دیکھیں میری بات پہ توجہ فرمائیں، حضرت فاطمہ بنت اسد کا جانا کعبہ کے قریب اور دیوار میں شگاف ہونا، اور دیوار کے اس شگاف کے بعد بی بی کا اندر چلے جانا، خود یہ ایک سوال ہے یا نہیں؟ کس انداز میں؟ دیکھیں آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ چھت ہے، اگر وہ ہم اندر بیٹھے ہو اور ایک دیوار میں اچانک شگاف ہو جائے تو آپ خوف کی کیفیت میں مبتلا ہوں گے اور جلدی سے کام کریں گے کہ اس چھت کے نیچے سے باہر آ جائیں، چونکہ آپ جانتے ہیں یہ چھت ان دیواروں پہ کھڑی ہے، اگر دیوار میں شگاف ہوا تو چھت گر جائے گی، ایسا ہی ہے۔ اور اسے کوئی انسان وہ بزدلی بھی نہیں کہتا، حکمت ہے نا، حماقت کا نام تو بہادری نہیں ہوتا، ایسا ہی ہے۔ انسان جو باہر آ رہا ہے آپ اسے بزدل بھی نہیں کہہ رہے، بھائی دیواروں پہ چھت کھڑی ہے، دیوار میں شگاف ہو گیا تو باہر آ گئے۔ تو آپ نے ہمیشہ زندگی میں ایسا ہی کیا اور ایسا ہی دیکھا کہ کسی دیوار میں شگاف ہو تو انسان باہر کی طرف نکلتا ہے، اندر نہیں جاتا۔ کائنات میں ایک بی بی ہے کہ دیوار میں شگاف ہو رہا ہے اور اندر جا رہی ہے۔ اب یہ اندر جانا اور اس چھت کے باوجود کہ یہ دیوار میں شگاف اور بی بی اندر گئی، اور اب شیعہ روایات میں یہ ہے کہ دیوار مل گئی، دوبارہ ملی ہے تو شگاف باقی ہے نا، تو دیوار تو مل گئی اور بی بی اندر ہے۔ اب یہ بھی روایت کے الفاظ ہیں، جیسا کہ مناقب خارزمی، مناقب شہر ابن اشوق اور دیگر کتابوں میں یہ واقعہ جہاں درج ہے وہاں یہ موجود ہے کہ حضرت عباس ابن عبد المطلب کہتے ہیں میں دور سے دیکھ رہا تھا، بی بی جیسے طواف کے بعد یہاں آئی، دیوار میں شگاف ہوا اور اندر گئی، تو حضرت عباس ابن عبد المطلب اب وہ کہتے ہیں کہ میں دور سے پکارا، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں حضرت ابو طالب کے بھائی ہیں تو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، پہچانتے بھی ہیں، کہتے ہیں میں نے دور سے پکارا فاطمہ رک جاؤ، کہتے ہیں وہ نہیں رکی، اب جیسے ہی قریب پہنچے تو دیوار آپس میں مل گئی، اب یہ باہر پریشان ہے، ایسا ہی ہے۔ اب کسی روایت میں یہ نہیں ملتا کہ باہر والے تو پریشان ہیں، اندر والے کی پریشانی کا کسی نے ذکر کیا۔ اب وہ جو اندر ہیں ان کی پریشانی کا کسی نے ذکر کیا ہو، کسی نے، تو یہ ذکر نہ کرنا اور وہ جو اندر ہستی ہے اس کا مطمئن ہو جانا، ان کا اطمینان بتا رہا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ اتفاق نہیں ہے۔ میں ایک جملہ بدل دیتا ہوں، میں یہ عرض کرتا ہوں کہ امیر المومنین کا کعبے میں آنا حادثہ نہیں، واقعہ ہے۔ حادثے اور واقعے میں فرق ہوتا ہے، حادثہ اچانک ہوتا ہے،
واقعہ وہ ہوتا ہے جس کے پیچھے پوری منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ توجہ ہے میری بات میں؟ اس کا معنی ہے کہ بی بی کا جانا بھی حکم خدا سے تھا۔ آپ کہیں گے حکم خدا سے تو بی بی کو کیسے پتا چلا؟ آئیں قرآن پڑھ لیں، قرآن مجید پڑھ لیں۔ خداوند متعال فرما رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ انا اوحینا الیکا کما اوحینا الی امک، اے موسیٰ ہم تیری طرف وہی کر رہے ہیں جو تیری ماں پہ کر چکے۔ کیا وحی تھی حضرت موسیٰ کی والدہ پہ؟ تمام مفسرین نے لکھا اس وحی سے مراد وہ الہام تھا جو حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں خدا نے کیا، کیا کہ موسیٰ کو پیدا ہونے کے بعد دریا برد کر، ہم اس موسیٰ کو تیری طرح پلٹائیں گے۔ بھائی توجہ فرمائیں، یہ تو قرآنی واقعہ ہے نا، کوئی شیعہ سنی کی تفریق بھی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں دریا برد کیا یا نہیں؟ کر دیا۔ تو آج اگر کوئی یہ ماں کام کرے تو اس کی محبت کی دلیل تھوڑی ہوگی، دریا برد کر دے۔ اس کا معنی ہے حضرت موسیٰ کی والدہ کو یقین تھا کہ خدا نے یہ الہام مجھ پہ کیا ہے۔ توجہ ہے، یقین تھا۔ اسی وحی جو نام ہے الہام ہے، اللہ نے وحی کا ایک معنی الہام بھی ہے، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ جسے چنتا، میرا جملہ ضائع نہ جائے، اللہ جسے چنتا ہے خدا اس کے والدین کو بھی وہ بات دل میں ڈال دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اب کسی مسلمان کے لیے اعتراض کا موقع نہیں اگر موسیٰ کی ماں پر اللہ الہام کر کے اسے وہ بات اس کے قلب میں ڈال دے جو وہ چاہتا ہے، اور موسیٰ کی والدہ وہ کام کرے تو سب مانتے ہو اگر موسیٰ کی ماں پہ وحی آ سکتی ہے تو علی فخر موسیٰ ہے، میرا مولا فخر موسیٰ ہے۔ اچھا، میں اپنی بات کی تائید میں، تصدیق میں، توثیق میں ایک دلیل اور دیتا ہوں، اور کتاب کا نام لے کے دیتا ہوں۔ دیکھیں میری دلیل اور اس سے مضبوط ہو جاتی ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کعبہ میں رہی۔ اب شیعہ روایات کے مطابق 3 دن، تو ان 3 دنوں میں کہیں نہیں ملتا کہ حضرت ابو طالب نے کسی سے استفسار کیا ہو کہ آپ نے میری زوجہ کو دیکھا ہے، کہیں بھی نہیں ملتا۔ تو ادھر اطمینان سے کعبے میں رہنا اور ادھر اطمینان سے گھر میں رہنا، یہ بتا رہا ہے ادھر بھی بتایا گیا ادھر بھی بتایا گیا نہیں۔ اور بات کی دلیل کہ اگر ادھر والے نے ادھر والے کو نہ بتایا ہوتا تو 3 دن کے بعد جب حضرت ابو طالب آئے اور امیر المومنین کو ہاتھوں پہ اٹھایا، جیسے ہی ہاتھوں پہ لیا تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے فوراً اس سوال کیا کہ اے میرے سرتاج بتائیں اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تھوڑا میرے ساتھ رہیں، اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ چونکہ نام آپ رکھتے ہیں، سنیں گے جواب۔ حضرت ابو طالب نے کہا 4 بچے، 3 بھائی اور 1 بہن۔ حضرت امیر المومنین فرمایا 4 بچے میرے گھر میں آئے تو نام میں نے رکھا ہے، یہ جس کے گھر میں آیا ہے نام بھی وہی تجویز کرے گا۔ نہیں، میں بار بار کتاب کا نام لے رہا ہوں، کوئی اسے وہ اس طرح کا واقعہ نہ سمجھ لے۔ مناقب شہر ابن اشعب میں اسی طرح واقعہ موجود ہے کہ جیسے ہی کہا نا حضرت ابو طالب نے کہ اس بچے کا نام اس نے رکھا ہے، وہ بتائے گا، تو حضرت فاطمہ بنت اسد نے تعجب نہیں کیا بلکہ سوال اگلا کیا، پھر اس سے پوچھے اس نے اس کا نام کیا رکھا ہے۔ اب کہا آؤ میرے ساتھ میں تمہیں بتاتا ہوں اس بچے کا نام اس نے کیا تجویز کیا۔ کہتے ہیں وہ جو بلند ترین چوٹی تھی نا اس پہ لے گئے، وہ چوٹی پہ، اور جا کے یوں بلا تشبیہ ہاتھوں پہ بلند کیا، مولا کائنات کو بلند کیا۔ اب حضرت ابو طالب کے مناجات کو
اس الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے، یا رب ذل غسق الدجی والقمر المبتلج المضی، اے دن کو روشنی اور رات کو تاریکی کا لباس پہنانے والے میرے رب، بین لنا ماذا اسم ذا السبیل، تو بیان کر تو نے اس بچے کا نام کیا رکھا ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ ایک سیاہ رنگ کا بادل آیا اور دونوں ہستیوں کو اپنی لپیٹ میں لیا۔ بادل ہٹا تو کیا دیکھا؟ لوگوں نے دیکھا ایک سبز رنگ کی لوح بچے کے سینے پہ ہے۔ حضرت ابو طالب نے وہ لوح اٹھائی اور مسکرائے، اور اس پہ کیا لکھا تھا؟ خصصتما بالولد الذکی وطاہر المنتجب الرضی، اے فاطمہ اور اے ابو طالب تم دونوں کو مبارک ہو اس بچے کی جو طیب ہے، طاہر ہے اور میرا منظور نظر ہے۔ وَاسْمٌ مِّن شَامِخٍ عَلِی عَلِیٌّ اشْتُقَّ مِنَ الْعَلِی، اور میں نے اس کا نام علی رکھا ہے، میں نے اس کا نام علی رکھا ہے۔ کیوں؟ علی اشتق من العلی، میں نے اس کا نام اس لیے علی رکھا ہے کہ میں بنانے والا ہوں، یہ بننے والا ہے۔ اگر میں بنانے میں علی نہ ہوتا تو یہ علی نہ بنتا۔ میں نے اپنے نام سے مشتق کر کے، اب اللہ کی علی تو صفت ہے نا، اس طرف لے جائیں تو وہ جو اپنی صفات کا، اپنی صفت کا اظہار کرے اور اس اظہار صفت کو نام دے دے ادھر علی، تو کم از کم ادھر نام اور ادھر نام رکھنے والا۔ اب ہمارے علماء ایک جملہ فرمایا کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں نا، تو نام رکھنے والے اور جس کا نام رکھ رہے ہیں ممکن ہے اس میں مناسبت ہی نہ ہو، چونکہ ہمیں نہیں معلوم یہ کیا بنے گا۔ اسم با مسمہ نہیں ہوتا، یعنی جیسا اسم رکھنے والا ہے ویسا وہ ہو۔ اب اقبال نام رکھ دے تو علامہ اقبال تھوڑے بن جائے گا۔ اس کا معنی ہم نام بننا آسان ہے، صفات و اوصاف پیدا کرنا مشکل ہے۔ لو یہی حکمت ہے، اللہ نے قرآن مجید میں امیر المومنین کا نام نہیں لیا، صفات بیان کیے تاکہ جسے آیت کا مصداق بننے کا شوق ہو وہ ہم نام نہ بنے، وہ صفات پیدا کرے۔ توجہ ہے؟ اور پروردگار نے قیامت تک کے لیے ہر اس آیت کو، لو ممبر پہ جملہ کہہ رہا ہوں، پروردگار نے قیامت تک کے لیے ان تمام آیات کو ایسے مقام پر رکھا اور ایسے قرائن میں رکھا کہ سوائے ان کے کوئی اور مصداق بن ہی نہ سکے۔ چلے میں مثال دیتا ہوں، آپ اس آیہ مجیدہ کو بارہا سن چکے ممبر سے، انما ولیکم اللہ ورسولہ، سوائے اس کے نہیں کہ تمہارا ولی، بولیے تو نام ہے نا، انما ولیکم اللہ ورسولہ، اور جب رسول اکیلا آیا اور اس جگہ قرینہ موجود ہے تو دوسرا ولی دونوں ہستیوں کے تو واضح ہو گئے نا، واضح ہو گئے۔ تیسری ہستی کا نام نہیں لیا، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ۔ بتوجہ، یہ چاروں جمع، الذین آمنوا یقیمون الصلاۃ یؤتون الزکاۃ، توجہ فرمائیں۔ تو اب ان چاروں جمع کے آپ صیغوں سے کہیں یا اسماء سے کہیں تو بندہ جو جی چاہے، جسے جی چاہے شامل کر لیتا۔ اب دیکھیں قید کیسی اللہ نے لگائی، وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ جو نماز قائم کر رہا ہے، وہ زکوٰۃ دے رہا ہے حالت رکوع میں، حالت رکوع میں۔ اس آخری ٹکڑے نے، علماء فرماتے ہیں آخری ٹکڑے نے اس تمام خدشات عمومات کو جو لوگوں کے ذہن میں تھے انہیں دور کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اس آیت کو مولا کائنات کے ساتھ مختص کر دیا۔ کیسے؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ کہہ کے کہ وہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے اس نے زکوٰۃ کس حال میں دی؟ حالت
رکوع میں میرے ساتھ رہیے گا، معذرت چاہتا ہوں، حالت رکوع میں دیکھیں میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، گفتگو اگر آپ اس واقعے کو درج کریں گے، نقل کریں گے تو آپ کہیں گے مثال دیتا ہوں کہ بھئی میں 2 گھنٹے کے بعد اس واقعے کو ذکر کریں، میں 2 گھنٹے پہلے گیا تو فلاں شخص ممبر پہ تقریر فرما رہے تھے، یہ میری حالت بیان کر رہے ہیں، اس حال میں میں نے انہیں دیکھا کہ وہ گفتگو فرما رہے تھے۔ توجہ فرمانا، عجیب ہے، پروردگار نے فرمایا وہ جو زکوٰۃ دیتا ہے حالت رکوع میں، تو حالت پہلے تھی نا، بیان بعد میں کی، توجہ فرمائیں، حالت پہلے تھی بیان بعد میں کی، اب اس حالت کو بیان کر کے اللہ نے اس آیت کا مصداق اسے بنا دیا۔ اب میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک یہ فعل انجام پایا خارج میں حالت رکوع میں زکوٰۃ، ایک یہ آیت آئی، اس آیت نے بتایا تیسرا ولی وہ ہے جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، تو آیت نے آ کے اس حال کو بتا دیا۔ اب آیت اترنے کے بعد اگر کوئی یہی فعل انجام دے تو آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ توجہ رہے، بہت شکریہ، میری بات پہ توجہ ہو گئی ہے۔ اب یہ حالت تھی، یہ آیت ہے، اس آیت نے پہلے والی حالت تو بتا دی، آیت اترنے کے بعد کوئی کچھ بھی کر لے اب اس آیت کا مصداق نہیں بن سکتا۔ یہ معنی ہے کہ قیامت تک اب ولی علی ہی رہے گا۔ توجہ ہے؟ لے میری نظر پڑی ہے تو میرے انتہائی محترم ہیں، بزرگ ہیں، ان کی بزرگواری ہے کہ وہ مجالس میں ہوتے ہیں، تو جب پتہ چل جائے اپنے کوئی اہل علم ہیں تو بندہ زیادہ محتاط ہو جاتا ہے، اس لیے بات ان کی موجودگی میں جسارت ہے، انشاءاللہ معاف فرمائیں گے، لیکن جملہ جو کہہ رہا ہوں آپ علماء سے بھی سن لیجئے گا اور پوچھ لیجئے گا، احتجاج تبرسی میں یہ موجود ہے، میں نے ایسے ہی بات نہیں کی، یہ حالت، یہ آیت، اور آیت کے بعد لوگوں نے جب سنی یہ آیت سرکار سے تو پوچھا، وہ تو عرب تھے نا، بے رسول کے سامنے تو تعویل نہیں چلتی، جملہ شاید جلدی میں کہہ لیا، سرکار کے سامنے تعویل نہیں چلتی، تفسیر چلتی ہے، اور تفسیر بھی صرف مصطفیٰ کی۔ تو جب انہوں نے یہ آیت پڑھی تو پوچھا وَهُمْ رَاكِعُونَ کون ہے؟ تو سرکار نے بتایا علی ہے۔ اب کوئی سن کر برداشت تھوڑا ہی کرتا، چھوٹا منصب تھا، نہیں توجہ ہوئی، قیامت تک آیت کی شکل میں تیسرا ولی بننا، اور جملہ کہہ رہا ہوں ولی بھی اس معنی میں بننا جس معنی میں خدا مصطفیٰ ولی ہے۔ یہ چھوٹی عظمت ہے، یہ چھوٹا منصب ہے، تو لوگوں نے اس منصب کو چرانے کی کوشش کی، چرانے کی کوشش کی، چھیننے کی کوشش کی۔ کیسے؟ احتجاج تبرسی میں ہے، ایک بزرگ نے ایک بندے کو ہائر کیا اور کہا کہ میں 40 دن مسجد نبوی میں نماز پڑھوں گا، تم نے آنا ہے، آواز لگانی ہے، میں انگشتر آگے کروں گا، اتار لینا۔ 40 دن یہ کام کرتے رہے، وہ بزرگ کرتے رہے، اور 40ویں دن سرکار کے پاس آئے، یا رسول اللہ میری شان میں کوئی آیا اتری؟ یا اپنے جملوں میں کہوں میں بھی اس آیت کی طرح مصداق بن گیا؟ سرکار نے فرمایا کیوں اور کیسے؟ کہنے لگے علی نے 1 دفعہ اور میں نے 40 دفعہ وہی کام کیا۔ میری بات پہ توجہ فرمانا، سرکار نے فرمایا وہ جو ہونا تھا کام ہو گیا۔ جملہ بدل دوں، لو ایک کام سرکار امیر المومنین نے کیا تو آیت سے پہلے کیا نا، آیت نے آ کے اس کو ذکر کر دیا، تو ذکر کر دیا، اب جو کرے گا علی کی نقل میں کرے گا۔ میں جملہ بدل دیتا ہوں، گویا سرکار نے بتا دیا آیت اصل والے کے لیے ہے، نقل والے کے لیے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھیے۔ اب وہ آیا اصل والے کے لیے، اب وہ نقل والے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ آیات جو
جو اہل بیت عصمت و طہارت کی شان میں ہے، ان آیات میں اللہ نے ایسے قرائن رکھ دیے ہیں، ایسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ قیامت تک کوئی مصداق بننا بھی چاہے تو بن نہیں سکتا، خدا کی قسم نہیں بن سکتا۔ ان میں ایسی حکمت پوشیدہ ہے، ایسے قرائن اور حقائق پوشیدہ ہے۔ یہی سورہ رعد کی آیا، سورہ رعد کی جو تلاوت کی ہے، یقول الذین کفروا لست مرسلا، میرا حبیب یہ جو کفار ہیں یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، قل انہیں کہہ دیجئے کیا، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، اے کفار میرے اور تمہارے درمیان میری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ توجہ رہی، یعنی تم اگر میری رسالت کا انکار کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو، تو خدا کہہ رہا ہے، آواز خدا دے رہا ہے، جواب خدا دے رہا ہے، خدا کہہ رہا ہے انہیں کہہ دو کہ مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں، میری گواہی، میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے، بس اللہ کافی ہے۔ مسلمان رک جائے، خدا نہیں رک رہا، اللہ کافی ہے لیکن ویسے کافی ہے جیسے خدا کہے۔ میری بات پر توجہ فرمائیے گا، قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، اور دوسرا وہ گواہی، اس کی گواہی کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے، من عندہ علم الکتاب، جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ میں نے تفسیر کوثر اور اسی طرح اردو تفاسیر بھی، اور جس حد تک کوئی تھوڑی استطاعت ہے وہ عربی تفاسیر، شیعہ تقریباً تمام مفسرین نے اور اہل سنت میں بھی بہت سارے مفسرین نے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَاب کا مصداق اسے ہی ٹھہرایا جو عالم علم الکتاب ہے۔ لیکن کچھ نے بغض علی کی وجہ سے کہا کہ اس کا مصداق عبداللہ ابن سلام، وہ یہودی تھا، عالم تھا، تو وہ مدینہ میں رہتا ہے، آیا مکی ہے، وہ مسلمان ہی مدینے میں ہوا، جو بندہ بھی مسلمان بھی نہیں ہوا، بغض علی میں اسے رسول کا گواہ بنا رہے ہیں۔ توجہ فرمایا کریں ایسی باتوں پہ، توجہ فرمایا۔ لیکن آئیں وہی جو میں نے دلیل دی ہے کہ اگر آیت میں موجود قرینے پہ اور اسی نشانی پہ توجہ کر لیں، میرے ساتھ رہیے گا، آپ یہ آیا لے جائیں اور جو عربی جانتا ہے اسے پوچھیں، خدا اس آیا میں دو گواہوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک اپنا، دوسرا اس کا جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ توجہ فرمائیں، دو گواہ مصطفیٰ کے ہیں، ایک خدا، دوسرا وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، من عندہ علم الکتاب۔ اب علم الکتاب اور الکتاب سے مراد کون ہے؟ پہلے بتائیں کتاب سے مراد کیا لیں گے؟ اب علماء نے کہا یا کتاب سے مراد آپ تمام کتب لیں گے، الف لام استغراق کا لوگے، جنس کا لوگے، تو اس کا معنی ہے جتنی کتابیں خدا کی طرف سے آ چکی وہ ان سب کا عالم ہے۔ میں نے جملہ شاید جلدی میں کہہ دیا، یہ میں سرکار کی عظمت بیان نہیں کر رہا، اس گواہ کی جو رسول کا گواہ ہے۔ یا تو یہ معنی لیں گے یا الکتاب سے مراد یہ خاص کتاب، تو اس کا معنی ہے کہ رسول کا دوسرا گواہ وہ ہے جس کے پاس قرآن کا علم ویسے ہی ہے جیسے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ بس کوئی معنی تو کرو گے، یا اس الکتاب سے کتاب تکوینی مراد لوگے، یہ ہستی، اس کو مراد لوگے، جو بھی لے لو۔ اب ہماری کسی سے ضد نہیں، توجہ رہے، ضد نہیں، آپ جسے جی چاہے مصداق بنائیں، لیکن ثابت آپ کو کرنا پڑے گا کہ جسے اس آیت کا مصداق بنائیں اس کی زندگی میں کبھی جہالت کا اقرار نظر نہ آئے۔ توجہ ہے، اس کی زندگی میں کبھی جہالت کا اقرار نظر،
میں آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں اور الحمدللہ جس توجہ سے سماعت فرما رہے ہیں، مجھے وضاحت کی بھی ضرورت نہیں اور نہ ہی وضاحت کرنی چاہیے۔ خدا کی قسم جو اپنی جہالت کا اقرار نیچے بیٹھ کے نہ کہے، منبر پہ آ کے کرے، اور کرے بھی ان لفظوں میں کہ مجھ سے بہتر تو مدینے کی عورتیں جانتی ہیں، تو اب آپ کی مرضی، جسے جی چاہے آیت کا مصداق بنائیں۔ ہم نے جسے اس آیت کا مصداق سمجھا وہ ممبر سے زیر ممبر تک ایک ہی جملہ کہتا نظر آیا، جو جی میں آئے پوچھے آؤ۔ بے توجہ ہے میری بات؟ من عندہ علم الکتاب، چونکہ آپ نے توجہ فرمائی تو مجھے خوشی ہوئی، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں۔ یہ من عندہ علم الکتاب کی عظمت کو اگر سمجھنا ہے نا، جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کی عظمت اور اس کی قدرت اور اس کی قوت کیا ہے، توجہ رہے میری بات پہ، اس کی قدرت کیا ہے، تو قرآن مجید کے ایک واقعے کی طرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں، توجہ رہے۔ میں اس انداز میں بات کر رہا ہوں، بار بار مجھے کھانسی تنگ کر رہی ہے، لیکن آپ نے ساتھ رہنا ہے۔ من عندہ علم الکتاب، اس کی قدرت و قوت و طاقت کیا ہوگی؟ آؤ اس کی قدرت کا قرآن سے ذکر کرتا ہوں۔ واقعہ ہے حضرت سلیمان نبی کا، نام تو سنا ہے، حضرت سلیمان نبی تشریف فرما ہے۔ اب قرآن ہے، قرآن ہدہد آیا پرندہ، اور آ کر حضرت سلیمان نبی کو بتایا میں فلاں جگہ سے آ رہا ہوں، وہاں کے لوگ سورج چاند ستاروں کی پرستش کرتے ہیں، ان پہ ایک عورت حکومت کرتی ہے۔ اس وقت لوگ تعجب کرتے تھے عورتوں کی حکومت پہ، تو وہ اب تو پھر ہر گھر کا مسئلہ ہے نا، تو وہ تعجب کیا اور کہا کہ وہ سورج چاند ستاروں کی پرستش کر رہے ہیں۔ تو حضرت سلیمان نبی نے ہدہد سے کہا، انہیں دعوت اسلام، جیسا قرآن میں واقعہ ہے، میں کوئی قصہ کہانی تو نہیں سنا رہا۔ تو اب وہ جو بلقیس نام کی خاتون لکھا گیا، انہوں نے کہا کہ میں اس نبی جس کے پرندے جس کے پیغام لاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہ چلی، اور ادھر حضرت سلیمان نبی پکار اٹھے، اپنی محفل میں موجود لوگوں کو کیا کہنے لگے، کون ہے تم میں ایسا جو اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لائے۔ قرآن ہے، قال عفریت من الجن، نام عفریت جنوں میں سے بولا، میں دربار کو برخاست کرنے سے پہلے تخت لے آؤں گا۔ ایسا ہی ہے؟ کہا نہیں، اس سے بھی پہلے چاہیے۔ قال الذی عندہ علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب میں سے علم تھا، توجہ ہے، کتاب میں سے علم تھا۔ کیا بولا؟ انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرف، میں تخت بلقیس لاؤں گا پلک جھپک میں، یعنی وقت کو تم اکاؤنٹ بھی نہیں کر سکو گے۔ تو لایا یا نہیں؟ قرآن کہتا ہے لایا۔ یہ کون ہے؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، جس کے پاس کتاب میں سے علم ہے، اپنی بات نہیں کرتا۔ امام معصوم سے، پانچویں امام سے پوچھا، صحابی نے، مجھے بتائیں کہ آصف بن برقیہ کے علم میں اور آپ کے علم میں کتنا فرق ہے؟ فرمایا قرآن نہیں پڑھا کہ اللہ نے آصف بن برقیہ کے علم کو کیسے بیان کیا؟ کیسے؟ کہا قال الذی عندہ علم من الکتاب، فرمایا اس کے پاس جتنا بھی تھا کتاب میں سے تھا، پوری کتاب کا نہیں۔ فرمایا وہ علم من الکتاب ہے، اور میرا دادا علی عندہ علم الکتاب۔ من عندہ علم الکتاب۔ اچھا چلیں، ماشاءاللہ پڑھے لکھے دوست ہیں، تھوڑا سا بات کا زاویہ ایسے بھی کرتے ہیں۔ میں جو عرض کر رہا ہوں، آپ اس جہان میں جو قدرت، قوت، طاقت دیکھتے ہیں نا، وسائل کی شکل میں، وسائل کی شکل میں، میں مثال دے دوں، ایک جہاز پہ آپ بیٹھتے ہیں، اڑتا ہے، اور وہ دبئی چلا گیا 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے میں،
وہ امریکہ چلا گیا، وہ کینیڈا چلا گیا، وہ یہ جہاز اڑ رہا ہے نا، تو آپ اس جہاز پہ بیٹھے ہیں، اس جہاز جو اڑ رہا ہے اور انسان کو یہاں سے پرواز کر کے وہاں لے جا رہا ہے، اس جہاز میں کون سی شے ہے؟ ایندھن ہے نا، ایسا ہی ہے نا، وہی ہے نا، وہ ایندھن ہے جس میں قدرت ہے، قوت ہے، طاقت ہے۔ بول کے بتائیں اس جہاز کو بنانے والا کوئی تھا یا نہیں؟ خود بخود اڑ رہا ہے، تھا؟ وہ جس نے بنایا اس نے پہلے سوچا نا اس کے بارے میں، اس کے دماغ میں تھا نا۔ لو یہ جو خارج میں آپ کو نظر آ رہا ہے اصل میں اس کا علم ہے، یہ علم ہے، یہ ہے قدرت اس جہاز میں نہیں، قدرت اس کے پاس ہے جس نے خارج میں اسے وجود عطا کر دیا۔ اور آسان کروں، خدا نہ کرے، ویسے مثال دے رہا ہوں، پاکستان میں ایک انسان پستول سے گولی چلاتا ہے، بارود نکلتا ہے، دوسرے کو مار دیتا ہے، بارود اسے، یہ جو پستول سے گولی نکلی بارود کی شکل میں اسے مارا، اس میں طاقت تھوڑی تھی، پستول میں، بنانے والے میں، ایسا ہی ہے نا۔ یہ معنی ہے کہ علم قدرت ہے، علم پاور ہے، لے قبلہ موجود ہے، پوچھ لیجئے گا، یہی جو تصرف کر رہا ہے، تصرف ہے، یہ جو آپ گولی چلا رہے ہیں یہ تصرف ہے، آپ نے اختیار سے چلائی، یہ طاقت آپ کی انگلی کے نیچے تھی، اسی کا نام عربی میں ولایت ہے۔ میری بات پہ توجہ ہوئی ہے؟ اب سوچو کیا فرق ہے امام معصوم میں اور عام یہ جو عالم نے قدرت اور طاقت سے یہ گولی چلا دی۔ سنیں، اصل طاقت اس پستول میں نہیں، اس کے علم میں تھی، اس نے اسے جوڑ دیا، تو یہ محتاج ہے بننے کے بعد بھی آپ انگلی دبائیں، وہ جہاز محتاج ہے پائلٹ کا، اس کا معنی ہے وسائل کے تابع جو قدرتیں تھی اسے انسان کے علم نے جمع کر دیا۔ لو اللہ جسے عالم بناتا ہے اسے وسائل کا محتاج نہیں رکھتا، ہائے 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 ہائے، ان وسائل کو اس کے ارادے کے ماتحت کر دیتا ہے، وہ ارادہ کرتا ہے اور شیر کی تصویر شیر بن جاتی ہے۔ توجہ ہو گئی؟ ہاں، وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ شیر کی تصویر شیر بن گئی، اس نے ٹھوکر ماری اور مردہ زندہ ہو گیا۔ ہاں، اس کی زندگی کے جتنے وسائل تھے، اس کی حیات کے جتنے وسائل تھے اللہ نے اسے دے دیے جسے اپنا نمائندہ بنایا۔ اس کا معنی ہے کہ طاقت ان ہتھیاروں اور وسائل میں نہیں، انسان کے علم میں ہے، اسی لیے نہ سوچا کرو 12واں آئے گا تو مقابلہ کیسے کرے گا۔ وہ عام عالم نہیں، وہ من عنده علم الکتاب کا مصداق ہے۔ توجہ ہو گئی میری بات؟ بہت شکر گزار ہوں، آپ نے توجہ فرمائی۔ بعض مجھے یاد ہے ایران میں ہمارے ایک عالم بزرگ تھے، ان سے ہم نے سوال ولایت تکوینی کا کیا، تو انہوں نے کہا ہر شخص کے پاس یہ تکوین میں ایک حد تک ولایت ہے۔ انہوں نے کہا اگر انسان تخلیق کرتا جو تخلیق کرتا ہے، ان کو آپس میں جوڑ کیسے لیتا ہے؟ یہ اللہ کی دی ہوئی قدرت ہے، طاقت ہے۔ کہتے ہیں عجیب ہے، عام انسان کے پاس یہ طاقت ہو تو تعجب نہیں، اور اگر یہ طاقت اللہ اسے دے دے جو اللہ کا بندہ حقیقی ہے، ہائے 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 ہائے، جو اس کا بندہ حقیقی ہے، اسی لیے وہ حدیث قدسی ہے نا، خدا فرماتا ہے بندہ جب میری بندگی میں پہلی منزل طے کرتا ہے تو فرائض ادا کرتا ہے۔ سنیے گا، خدا فرماتا ہے میرا قرب چاہتے ہو، قرب تو فرائض ادا کرو جو میں تم سے چاہتا ہوں۔ توجہ، فرائض کی شکل میں وہ خدا کہتے ہیں بندے میں جب شوق عبادت بڑھ جاتا ہے تو وہ فرائض پہ رکتا نہیں،
وہ بھی کرتا ہے جو میں نے فرض تو نہیں کیا لیکن چاہتا ہوں. توجہ فرمائیں. خدا فرماتا ہے اب جب بندہ وہ بھی کرتا ہے جو میں نے فرض نہیں کیا لیکن چاہتا ہوں، اسی کا نام ہے نوافل. میری بات پر توجہ فرمانا. نوافل یعنی مستحبات. مستحبات نہ کرنے کا گناہ لیکن کرنے کا ثواب ہے یا نہیں؟ اس کا معنی وہ چاہتا ہے. فرض کیوں نہیں کیا؟ تاکہ دیکھوں ساری عبادتیں مجبوری میں تو نہیں کرتے ہو. کاش میری بات پہنچے. سارے مجبور ہو کے تو نہیں کرتے ہو. لے نماز فجر واجب کی، نماز تہجد واجب نہیں کی. کیوں؟ اللہ جاننا چاہتا ہے مجبوری میں کون اٹھتا ہے، محبت میں کون اٹھتا ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ لے ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی. بڑا خوبصورت جملہ ذہن میں آ گیا. بھئی آپ اگر شیعہ روایات پڑھیں، مکتب اہل بیت کی روایات پڑھیں جو حقیقی روایات ہیں، میں یہ صرف سمجھانے کے لیے جملہ کہتا ہوں. مکتب اہل بیت میں زیارت سید الشہداء کا کتنا مقام لکھا گیا؟ بہت زیادہ. اب بہت زیادہ کی قید کیا؟ قید ہی نہیں. سرکار دو عالم تشریف فرماتے، حضرت سید الشہداء دوڑتے آئے. خصائص الحسینیہ کی روایت ہے. دوڑتے آئے، سرکار دو عالم کی آغوش میں امام حسین بیٹھ گئے. سرکار دو عالم کبھی پیشانی کا بوسہ، کبھی لبوں کا بوسہ، کبھی رخساروں کا بوسہ. سننا میں چاہتا ہوں آپ کی کیفیت یہی رہے. حضرت ام المومنین حضرت عائشہ دیکھ رہی تھی. پوچھا تعجب سے، یا رسول اللہ حسین سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ فرمایا جتنی اللہ مجھ سے کرتا ہے، جتنی خدا کو مجھ سے ہے. میں صرف فضیلت زیارت حسین اور ایک جملہ کہنا ہے. اچھا کہا عائشہ تمہیں بتاؤں اس حسین کی زیارت، قتل گاہ کی زیارت کا ثواب کیا ہے؟ حسین کی نہیں، حسین کی قتل گاہ کی زیارت کا، مقتل کی زیارت کا، کربلا کی. اچھا بتائیں. فرمایا جو میرے حسین کی مقتل کی زیارت کرے گا اللہ اسے 10 مقبول حج کا ثواب دے گا. سننا، بی بی نے کہا 10 حج؟ سرکار نے فرمایا نہیں 20. پھر ام المومنین نے کہا 20؟ سرکار نے فرمایا نہیں 30. یا رسول اللہ 30 حج؟ فرمایا نہیں 40. حضرت عائشہ نے پھر تعجب کیا 40؟ فرمایا نہیں اب 50. 50 فرمایا نہیں 60. 60 فرمایا نہیں 70. کہتے ہیں بی بی چپ ہو گئی. سنیں گے سرکار دو عالم نے یوں دیکھا بلا تشبیہ اور کہنے لگے عائشہ اگر تو تعجب بڑھاتی جاتی میں ثواب بڑھاتا جاتا. تجھے کیا پتا حسین کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے اور حسین کے ذریعے کیا ولے. یہ حدیث میں نے کیوں سنائی؟ 70 مقبول حج کا ثواب. البتہ حج کا ثواب کہا ہے. حج سے بندہ بے نیاز نہیں ہوتا. جس پر حج فرض ہے وہ کرنا پڑے گا. چلیں ماشاءاللہ بڑی محبت سے اور توجہ سے سن رہے ہو تاکہ کوئی ایسا جملہ نہ آپ تک جائے. سنیے گا سرکار نے کیا فرمایا؟ جو زیارت حسین پہ جائے ثواب کس کا ملے گا؟ مقبول. تو ثواب میں ذکر حج کا کیا نا، تو اگر حج کی اہمیت ہی نہ ہوتی تو ذکر کیوں کرتے؟ سوچئے گا میں نے کیا کہا ہے. اگر حج 55 منٹ ہو گئے پڑھتے ہوئے، توجہ فرمائیں. بس ایک جملہ اور بات سمیٹتا ہوں. فرمایا جو زیارت حسین پہ جائے 70 مقبول حج. تو مقبول حج کا ثواب کہہ کے بھی زیارت کو واجب نہیں کیا. عام حالات میں واجب تو نہیں، تو سوچو کیوں واجب نہیں کیا؟ اس لیے واجب نہیں کیا تاکہ قیامت تک پتہ چلتا رہے وہاں مجبوری میں نہیں بلانا. ہائے 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 ہائے. واجب تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حبیب خدا ختم الانبیاء بلندر صلوات. اللہ صلی علی محمد وآلہ. توجہ ہے میری بات پہ.
اب سوچیں جب اتنا ثواب بیان کر دیا تو واجب کر دیتے؟ کہا نہیں، واجب اس لیے نہیں کیا کہ وہاں کوئی مجبوری میں نہ جائے، چاہتا یہ ہوں جو جائے محبت میں جائے، حسین کے پاس جو آئے محبت میں آئے۔ چلو ایک جملہ اور کہہ دیتا ہوں، شاید سرکار کا مقصود یہ ہو 70 مقبول حج کہہ کے بھی فرض نہیں کیا، چونکہ فرض ہوتا تو ہر کوئی جاتا، جس کے دل میں حسین نہیں وہ بھی جاتا، تو سرکار نے فرمایا ہر کسی کو ثواب دینا ہی نہیں ہے۔ سوچتے رہیے گا میں نے کیا کہا ہے، فرمایا یہ ثواب صرف انہیں ملے جن کے دل میں حسین ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ یہ حج، یہ ثواب ہر کسی کو نہ ملے، صرف انہیں ملے جن کے دل میں حسین ہے۔ اچھا یار آپ متوجہ ہو گئے، یہ میرا موضوع نہیں تھا لیکن معذرت چاہتا ہوں۔ اب میں نے یہ باتیں کی، آپ خوش ہیں، حقیقتاً خوش ہیں، زیارت حسین کی عظمت کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ مجھے ذرا بتائیں، اس زیارت کے لیے جب جاتے ہیں نا تو مقصد زیارت خود حسین تمہیں پاس بلا کے سمجھاتے ہیں۔ کیسے سمجھاتے ہیں؟ جب آپ امام حسین کے قرب میں پہنچ گئے، قرب میں پہنچ گئے تو جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو سب پر ہے۔ تو جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو زیارت حسین پڑھتے بھی ہیں، مستحب ہے وہ زیارت، جو سامنے ذریع ہے اور زیارت پڑھ رہے ہو، اس زیارت کے مستحبات کا ایک حصہ ہے۔ وہ کیا؟ زیارت پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ہے یا نہیں؟ پڑھا کریں، ایک صلوات پڑھیے بلند آواز سے۔ ایک صلوات کی توجہ ہے میری بات پہ؟ اب وہاں جاتے ہیں تو 2 رکعت نماز زیارت، اسی طرح آپ زیارت عاشورہ پڑھیں تو بعد میں مستحب ہے نا، 2 رکعت کیا ہے؟ نماز زیارت، اس کا نام ہی ہے۔ یار میری طرف دیکھیں، میں نماز کی بات کر رہا ہوں اور آپ نے دائیں بائیں دیکھنا شروع کر، میں نے موضوع ہی ایسا شروع کر لیا۔ توجہ فرمائیں گے، وہ ہمارے مولانا شفا نجفی صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک جگہ پڑھنے گیا مجلس، تو فضائل پڑھ رہا تھا، مومنین بڑے خوش تھے۔ کہتے ہیں میں نے درمیان میں نماز کا ذکر کیا تو ایک بزرگ اٹھے اور کہتے ہیں، وہ چونکہ بلتی ہیں تو وہ اپنے لہجے میں وہ کہتے ہیں، وہ بزرگ اٹھے کہنے لگے چنگیاں گلاں پہ کردا ہے کدھر ٹور پہ ہیں۔ تو وہی بندہ پھر خود ہی اس پر طرف چل پڑا ہوں، تو اب بات تو وہ کروں گا۔ آپ زیارت حسین پہ گئے تو 2 رکعت نماز زیارت پڑھتے ہیں، یہ پڑھا کریں، یہ زیارت کا حصہ ہے، بلکہ ہر معصوم کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ہے۔ توجہ نہیں ہوئی؟ اس نماز کو پڑھتے ہی ایسے ہیں، نیت بھی یہی کرتے ہیں، 2 رکعت نماز زیارت پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ 2 رکعت نماز زیارت، اس کا معنی ہے کہ یہ 2 رکعت کا ثواب آپ کو نہ ملتا اگر آپ زیارت نہ کرتے۔ ایسا ہی ہے، اگر زیارت نہ کرتے تو یہ 2 رکعت کا ثواب نہ ملتا۔ تو یہ 2 رکعت پڑھی ہے، کب پڑھ رہے ہیں؟ ادھر ذریع ہے، ادھر نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ زیارت کا حصہ ہے۔ بس یہی حسین چاہتے ہیں۔ اچھا جب نماز پڑھیں گے تو رخ کدھر کریں گے؟ کعبہ کی طرف۔ قرب کس کا ہوگا؟ سید الشہداء کا۔ ایسا ہی ہے نا؟ البتہ ہماری روایات میں موجود ہے، یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے، پوچھ لیجئے گا قبلہ محترم سے کہ امام معصوم کی قبر کو پشت کر کے نماز نہیں ہوتی۔ ایسا ہی ہے، اگر یہ ذریعہ ہے آپ نے پشت کر دی تو نماز نہیں ہوئی۔ تو آپ سائڈ پہ کھڑے ہیں نا، آپ کے ایک طرف پہلو میں ذریعہ ہے اور آپ کا رخ ہے قبلہ کی طرف، تو جب نماز پڑھیں گے اس میں سجدہ ہے یا نہیں؟ سجدے میں سر رکھیں گے،
تو اس سجدے میں سر رکھنے کا سبب کون بنا؟ حسین۔ بس حسین یہی چاہتے ہیں کہ جو دل مجھے جھکا ہے وہ سر اسے جھکنا ہے۔ میری بات میں توجہ ہوئی ہے؟ انشاءاللہ ہم متوجہ ہیں۔ اچھا بات جو مکمل کروں، بات 1 گھنٹہ مجلس بہت ہوتی ہے، توجہ فرمائیں، اس سے زیادہ نہ ہمت ہے اور نہ آپ میں گنجائش ہے۔ اتنی مشکل باتیں بھی کی لیکن آپ ماشاءاللہ متوجہ رہے۔ میں اس پس منظر میں بات عرض کر رہا تھا کہ اللہ کی بندگی کے 2 مرحلے ہیں، ایک واجبات، ایک مستحبات۔ اب آئیں، حدیث قدسی ہے، خدا فرماتا ہے جب بندہ میری محبت میں وہ بھی کرتا ہے جو میں چاہتا تو ہوں، فرض نہیں کیا۔ خدا کہتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا کہتا ہے پھر میں اسے اپنا قرب عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے قرب کی علامت کیا ہے؟ بندے میں اللہ کی محبت آ جائے تو شوق عبادت بڑھتا ہے۔ خدا جب بندے سے محبت کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، خدا کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہ، میں اس کے وہ کان بن جاتا ہوں جن سے سن رہا ہے، میں اس کی وہ آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے دیکھ رہا ہے، میں اس کی وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے کلام کر رہا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے چھو رہا ہے، میں اس کے قدم بن رہا جاتا ہوں جس سے چل رہا ہے۔ توجہ ہو گئی؟ پتا چلا اللہ کا جب کوئی محبوب بن جاتا ہے تو اس کے کان اس کے نہیں رہتے، وہ اذن اللہ بن جاتا ہے، لسان اللہ بن جاتا ہے، ید اللہ بن جاتا ہے، عین اللہ بن جاتا ہے۔ لو بھائی سنو، اگر کوئی عین اللہ بن جائے، اللہ کی آنکھ، اس کی دید الہی ہو جائے، اچھا میں آپ یہاں موجود ہیں، اس دیوار کے پار کیا ہے؟ نہ آپ کو نظر آ رہا ہے نہ مجھے، ایسا ہی ہے۔ توجہ فرماؤ، لیکن اگر کوئی عین اللہ ہو، اگر کسی کے پاس نگاہ خدا ہو، تو اسی لیے آیت اللہ جزائری نے لکھا کہ جب مولا کائنات نے دعویٰ کیا جو جی میں آئے پوچھو، تو مجمع سے ایک شخص خوبصورت کہتے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جاہلی بتائیں اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ مولا نے بلا تشبیہ یوں دیکھا کہ انت جبرائیل، نہیں توجہ ہو گئی، انت جبرائیل۔ تعجب سے وہ کہنے لگا کہ یا علی آپ نے اوپر دائیں بائیں کیوں دیکھا؟ فرمایا اس لیے نہیں دیکھا کہ تجھے پہچانتا نہیں تھا، اس لیے دیکھا کہ انہیں پتا چل جائے علی عین اللہ ہے۔ ہائے ہائے ہائے، میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ میری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ علی وہ یہاں سے بیٹھ کے وہاں دیکھے۔ تعجب ہے، کن کو تعجب ہے؟ انہیں تعجب ہے جنہیں عین اللہ کا معنی سمجھ میں نہیں آتا۔ علی سنتے ہیں تو کیسے سنتے ہیں؟ یہ تعجب انہیں ہوگا جو اذن اللہ کا معنی نہیں جانتے۔ میں نے جملہ شاید جلدی میں کہہ لیا، جنہیں پتا نہیں کہ جو اذن اللہ ہے وہ سنتا ہے، جہاں پکارو سنتے ہیں، تو یہ ولایت تکوینی ہو یا ولایت تشریع، علی دونوں میں امام ہے، اللہ کا نمائندہ ہے۔ خدا کی دی ہوئی قدرت سے ہم یہ اس ولایت کا اور اس ولایت تشریعی کا بھی ایمان رکھتے ہیں، مولا کائنات کی عظمتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، مولا کائنات کے مقامات معنوی اور روحانی پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اب ایک جملہ کہتا ہوں، ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں، رجب کا مہینہ ہے، میرے ساتھ رہنا عزیزو، میں اکثر ممبر سے کہتا ہوں 2 حدیں کبھی کراس نہ کرنا، ایک علی کو خدا نہ کہنا، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھانا، باقی جو جی میں آئے کہو، ایک خدا نہ کہو، دوسرا مصطفیٰ سے نہ بڑھائے۔ کیوں؟ چونکہ علی نے خود کہا الہی کفا بی فخرن ان تکون علی ربا، میرے فخر کے لیے اتنا ہی کافی ہے تو میرا رب ہے، وکفا بی عزن ان اکون لک عبدا، اور میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے میں تیرا بندہ ہوں۔ میرا جملہ تو آپ کو یاد ہوگا، میں اکثر یہ عرض کرتا ہوں تکرارن کہ مولا نے فرمایا میری عزت کے لیے اتنا کافی ہے میں تیرا عبد ہوں۔
تو بندگی کے ساتھ عزت کا لفظ استعمال کیا تاکہ تمہیں پتہ چل جائے عزت چاہیے تو بندہ بننا، خدا نہ بننا۔ عزت چاہیے تو بندہ بننا، خدا نہ بننا۔ لو ماشاءاللہ آپ نے توجہ فرمائی، ایک خدا بنا نا فرعون، خدا بنا۔ خدا نے کہاں غرق کیا؟ دریائے نیل میں۔ تو دریائے نیل میں غرق کرنے کا معنی ہے کہ پستیوں کی انتہا پہ گرا دیا۔ اللہ اکبر۔ فرعون خدا بنا تو پستیوں کی انتہا، اور ادھر بندگی کا اعلان کیا، سبحان الذی اسرا۔ اللہ اکبر۔ بلندی کے ساتھ عبد کا ذکر، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی بلندیوں پہ، کسے؟ عبد کو۔ تو بندگی کے ساتھ بلندی کا ذکر کر کے سمجھایا، خدا بنو گے تو پستیوں میں گرا دوں گا، بندے بنو گے تو سدرا پہ پہنچا دوں گا۔ توجہ ہے؟ میری عزت کے لیے اتنا ہی کافی ہے، میں تیرا عبد ہوں۔ اچھا لے، پہلی حد میرے مولا نے بتائی، میں نے نہیں۔ ایک علی کو خدا نہ کہو، علی نے اپنے آپ کو بندہ کہا ہے، عبد کہا ہے۔ ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھائیں۔ سرکار سے پوچھا گیا نا، مولا کائنات سے، آپ کو رسالت مآب سے کیا نسبت؟ فرمایا انا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں۔ ایسا ہی ہے۔ لیکن جب بھی رسول خدا سے پوچھا گیا آپ کو علی سے کیا نسبت، انہوں نے نہیں کہا کہ علی میرا غلام ہے، انہوں نے فرمایا علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں۔ تو گویا دونوں ہستیوں نے امت کی ہدایت کی ہے۔ مرتضیٰ نے سمجھایا ہے کہ مقام مصطفیٰ کیا ہے، اور مصطفیٰ نے سمجھایا ہے شان مرتضیٰ کیا ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ اس بات پہ توحید کا پیرا نہ ہو کیوں کر، اس بات پہ توحید کا پیرا نہ ہو کیوں کر، جس بات کی پہچان ہی ذرا سی کلی ہو، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہے۔ واہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، سلامت رہے۔ یا لے بھائی، بات مکمل ہو گئی۔ دو حدیں کراس نہ کرو، ایک علی کو خدا نہ بناؤ، ایک علی کو مصطفیٰ سے نہ بڑھاؤ۔ شیعت یہی ہے، اور میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں، جو ترتیب کلمہ ہے نا وہی ترتیب عقیدہ بناؤ۔ اچھا جان بوجھ کے کہہ رہا ہوں، اگر یہ جملہ پہلے بھی کہا ہے تو معذرت، تکرار پر معذرت، لیکن ضروری ہے، ماہ رجب ہے۔ اگر میں ایسے پڑھوں، ایسے علی ولی اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ، درست ہے یا غلط؟ تو غلط میں نے کون سی شے پڑھی ہے؟ ترتیب بدل دی۔ اس کا معنی ہے درست بھی پڑھوں ترتیب بدل دوں تو غلط ہی ہے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ میں نے ایک جملہ کہا ہے، میں نے کہا صحیح بھی پڑھوں ترتیب بدل دوں تو غلط ہے۔ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، جو بزرگ ہیں ان سے بھی، جو نوجوان ہیں ان سے بھی، آپ کی قوم کا ایک ادنا سا خادم خیر خواہی کے جذبے سے، کبھی بھی یہ ترتیب نہ وہاں بدلنا نہ یہاں بدلنے دینا۔ نہیں توجہ ہوئی؟ اس منبر سے بھی یہ ترتیب نہ بدلنے دینا، اور جو یہ ترتیب بدلنے لگے اسے بدل دینا۔ عقیدے کی ویسے رکھنا، لا الہ الا اللہ پہلے ہے نا، بولے محمد رسول اللہ علی، تو کیا معنی ہے؟ لا الہ الا اللہ لفظوں سے ہی ظاہر ہے۔ وہ ہمارے بزرگ ہیں، خدا انہیں صحت و سلامتی دے، قاضی شبیر علوی صاحب کہتے ہیں کتنا خوبصورت ترکیب ہے، لا الہ الا اللہ، کہتے ہیں اللہ کے سوا کسی کا نام ہی نہ آیا، چونکہ وہ وحدہ ہو ہے، لا الہ نفی الا اللہ، صرف وہ الہ ہے، وہ معبود ہے اللہ، پھر محمد رسول اللہ، اللہ کا نام پھر آ گیا، تاکہ دنیا کو پتا چلے ہم ہر محمد کو نہیں مانتے، ہم اس محمد کو مانتے ہیں جو اللہ کے رسول ہیں۔ تیسرا جز علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، تین جز ہیں نا تیسرے کلمے کے، لو یہ تینوں جز ہی شیعت ہیں۔ علی
ولی اللہ ولایت کا اعلان، وصی رسول اللہ وصایت کا اعلان، خلیفت ہو بلا فصل خلافت بلا فصل کا اعلان. سننا اب ایک جملہ اور زحمت ختم. علی ولی اللہ، یہ علی ولی اللہ اگر الفاظ اعراب کے بغیر لکھو تو ایسے ہی لکھو گے نا، علی ولی اللہ، ایسا ہی ہے. پھر پڑھو علی ولی اللہ. علی اور اللہ کے درمیان کیا لکھا ہے؟ لو علی اور اللہ کے درمیان ولی رہے تو شیعت ہے، نکل جائے تو نصیریت ہے. بہت شکریہ، سلامت رہیں. پروردگار آپ کو اپنے حفظ و امان. یہ علی، بہت شکریہ، سلامت رہیں. یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی کو کبھی نہ نکلنے دینا. یہ علی اور اللہ کے درمیان ولی کا رشتہ ہے، ولی کا تعلق ہے. اور یہ ولایت، جس ولایت کا تعلق توحید سے ہے، یہی سیدہ زینب نے پیغام دیا. کون سی بی بی کے نام نامی سے آج کی شب ہے؟ جو زینب ہے. جملہ بدل دوں، جو کائنات کی ہر کمال کو زینت عطا کرے اسے علی کہتے ہیں. جو علی کے لیے سبب زینت بن جائے اسے زینب کہتے ہیں. میری آقا زادی نے کیا کہا تھا؟ ابھی ممبر سے اعلان ہو رہا تھا. بی بی توجہ فرمائیں، کس حال میں؟ جب بی بی آئی ہے نا دربار شام میں، کہنا آسان ہے، دربار اور پھر شام اور پھر بطول کی بیٹی آئی ہے. تو کس حال میں آئی؟ کہتے ہیں یزید نے دیکھا اور ایک جملہ کہا ما ہی المتکبرہ. متکبرہ بی بی کون ہے؟ بی بی اس شان سے آئی ہے، غم میں ہے. اب سوچو، میں ایک بی بی کی فضیلت مصیبت میں پڑھ رہا ہوں، ہے مصائب لیکن فضیلت ہے. کیسے؟ ایک خاتون ہو، ہاتھ پسے گردن بندھے ہو، سر پہ چادر نہ ہو، حیا کی آخری منزل پہ فائز ہو. ایسی خاتون کا سر برہنہ بازار میں سامنے بھائی کے قاتل ہو. جملہ اور بدل دوں، سامنے اپنے بھائیوں کے کٹے ہوئے سر پڑے ہو. اور سوچو، بیٹوں کے سر، بھتیجوں کے سر. توجہ ہے میری بات؟ اس کیفیت میں بی بی بھائی کے قاتل کو جو عرب و عجم پہ حکومت کر رہا ہو اسے بی بی یہ چیلنج کرے، یا یزید کد قیدک وسع سید. یزید جتنی کوشش کرنی ہے کر، جتنی مکاری کرنی ہے کر لے، تو جتنا زور لگا سکتا ہے لگا لے. واللہ لا تمحو ذکرنا ولا تمیت وحینا، نہ ہمارا نام مٹا سکے گا نہ ہمارا پیغام. میری بات پہ توجہ فرمانا. یزید، تین مقصد تھے یزید کے. ایک حسین بعنوان مجسم امام حسین نہ رہے، دوسرا نام حسین نہ رہے، تیسرا پیام حسین نہ رہے. ہاں یزید نے امام حسین کو شہید کر لیا، لیکن بی بی نے وعدہ کیا دو کام نہیں ہونے دو، ایک نام ایک پیام. آج میرا اور آپ کا فریضہ ہے نام حسین کے ساتھ ساتھ پیام حسین زندہ کریں. یہ سیدہ زینب کی اس شام کے دربار جانے کا مقصد تھا. عزاداروں، انشاءاللہ مناسبت کا مصائب ذاکر صاحب پڑھیں گے. میں ایک ہی جملہ کہتا ہوں اور آپ کی زحمت سمیٹ لیتا ہوں، ہمت نہیں رہی مجھ میں. توجہ فرمانا. کون زینب؟ حدیث عشق دو باب است، کربلا و دمشق، یہ کہ حسین رقم کر دو دیگر زینب. کربلا کے دو باب ہیں، ایک حسین نے رقم کیا، ایک زینب نے رقم کیا. چلو میں اس عظمت کو ایسے بیان کیا کرتا ہوں. کربلا میں دو نمازیں ہوئی ہیں،
10ویں محرم کے دن، عاشور کے دن 2 نمازیں، ایک دن کی روشنی میں، ایک رات کی تاریکی میں، یا جملہ بدل دو، ایک مغرب سے پہلے ایک مغرب کے بعد۔ جملہ سننا، 2 نمازیں ہوئی۔ اللہ کی قسم یہ بات اپنی عاجزی میں نہیں، اپنی کم علمی کا اعتراف کرتے کہہ رہا ہوں۔ دونوں نمازوں کو دیکھا تو فیصلہ نہیں کر سکا کس نماز کا مقام کتنا بلند ہے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جو نماز دن کی روشنی میں ادا کر رہا ہے وہ بطول کا بیٹا ہے، جو نماز رات کی تاریکی میں پڑھ رہی ہے وہ بطول کی بیٹی ہے۔ نہیں، کیوں میں نے کہا ان دونوں نمازوں میں کس کو عظمت والی نماز کہوں؟ کیوں کہا؟ چونکہ جو دن کی روشنی میں پڑھی گئی وہ نماز پتہ ہے کب پڑھی گئی؟ وہ سر سجدے میں کب رکھا گیا؟ جب اکبر جیسا بیٹا بھی دے دیا۔ جملہ بدل دوں، جو اکبر جیسا ہم شکل پیمبر دے کر، جو قاسم جیسا ہم شکل حسن دے کر، جو قمر بنی ہاشم علی کا ہم شکل دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جو اکبر و قاسم و اون و محمد و عباس دے کر سر سجدے میں رکھ دے اسے حسین کہتے ہیں، اور جو حسین بھی دے دے۔ جملہ سخت ہے، جو صرف حسین نہ دے، جس کے سر سے ماں زہرا کی چادر چھن جائے، جس کے سامنے خیموں کو آگ لگ جائے۔ نہیں توجہ ہوئی؟ بی بی کی شب ہے، اس لیے یہ جملہ کہہ رہا ہوں ہاتھ جوڑ کر۔ میں نے ایک بزرگ عالم سے سنا ہے ورنہ نہ کہتا۔ کون سے خیموں کو آگ لگ جائے؟ معمولی خیمے ہیں؟ نہیں، ان خیموں کی حرمت کعبے سے کم نہیں تھی۔ خدا کی قسم عقیدت کی بنیاد پہ نہیں، عقیدے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں، اس خیموں میں وہ عصمت کی پروردہ بیویاں۔ توجہ فرماؤ، جب خیموں کو آگ لگی نا تو میرے مولا حسین کی بیٹی روایت کرتی ہیں، حضرت فاطمہ کبریٰ، ہاتھ جوڑ کر جملہ سخت ہے۔ ایک بہت بزرگ عالم فرماتے ہیں، بی بی کہتی ہے کہ ظالم نے میرے سر سے چادر چھینی۔ بی بی کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ میں نہ آیا۔ مولا حسین کی بیٹی کہتی ہے میں نے جلدی سے اپنا سر دونوں زانوؤں میں لیا اور دونوں ہاتھ اپنے سر پہ رکھے، اور بی بی کہتی ہے میں کہہ رہی تھی میں جل کے مر جاؤں گی، خیموں سے باہر نہیں جاؤں گی۔ بی بی کہتی ہے اسی اثنا میں ایک ہاتھ میرے شانے پہ آیا۔ اب بی بی نے اسی حال میں کہا مجھے چھونا مت، میں حسین کی بیٹی ہوں، کہ ایک صدا آئی، بیٹی گھبرا رہے۔ اب جب صدا آئی، بی بی نے آواز سنی تو پتہ ہے کیا کہا؟ پھپھی اماں مجھے ایک چادر دے، پھپھی اماں میرا سر برہنا ہے، مجھے ایک چادر دے۔ وہ عالم دین پڑھ رہے تھے۔ اب بی بی نے کہا بیٹی چادر تو مانگ لی ہے، اب ذرا سر اٹھا کے مجھے دے۔ نہیں معلوم کتنے دوست میری بات تک پہنچیں گے، میں وضاحت نہیں کر سکتا۔ بی بی کہتی ہے جناب فاطمہ کبریٰ میں نے سر اٹھایا، پھپھی کے چہرے کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کے ایک سوال کیا، پھپھی اماں آپ کا سر کیوں زخمی ہے؟ جنہیں میری بات توجہ ہوئی ہے، آپ کا سر کیوں زخمی ہے؟ بزرگ عالم کہہ رہے تھے بی بی کا سر زخمی ہونے کا ذکر آنا دلیل ہے علی کی بیٹی نے اس وقت تک چادر نہیں چھوڑی جب تک نیزے مار مار کا اجرکم اللہ۔ یہ شب کا ذکر کر رہا ہوں، اس شب کا ذکر کر رہا ہوں۔ سوچو جلے ہوئے خیمے، علی و بطول کی بیٹیاں، اسی جلے خیموں میں گلشن زہرا کے بکھرے پھولوں کو علی کی بیٹی نے سمیٹا، بچوں کو سلا کر علی کی بیٹی پہرا دینے لگی۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں اس حال میں پھپھی پہرا دے رہی تھی کہ پھپھی کے سر پہ چادر نہیں ہے۔ سننا، کہتے ہیں نصف شب ادھر سے ادھر ہوئی، میری پھپھی نے
نماز تہجد کا ارادہ کیا. پتہ ہے کیسے؟ میرے چوتھے امام کہتے ہیں پھپھی نے گرم ریت پر تیمم کیا. یہ سوال نہ کرنا نہر علقمہ بہہ رہی ہے اور بی بی تیمم فرما رہی ہے. جس کو اصغر کے لیے 2 گھونٹ نہ ملے وہ بی بی کو وضو کے لیے پانی دیں گے. بی بی نے تیمم کیا. میرے چوتھے امام فرماتے ہیں پھپھی کے دونوں ہاتھ میں نے اٹھتے دیکھے لیکن مجھے اللہ اکبر کی صدا نہ آئی. زحمت سمیٹ دی ہے, مجھے اللہ اکبر کی صدا نہ آئی. کہتے ہیں میں نے پلٹ کر دیکھا میری پھپھی کیوں اللہ اکبر نہیں کہہ رہی. سنیں گے بی بی آسمان کو دیکھ رہی ہے اور ایک جملے دہرا رہی ہے, میرے اللہ میں زینب ہوں. سنیے گا, میرے خدایا میں زینب ہوں. میں جانتی ہوں جب کوئی نصف شب تیرے حضور آئے تو فرشتوں سے کہتا ہے آسمانوں کے در کھولو, میری کنیز اور میرے عبد کو دیکھو جو میری محبت میں اپنا آرام و سکون چھوڑ کر مصلی عبادت پہ آ گیا. سنیں گے بی بی نے کیا کہا؟ کہا میرے اللہ فرشتوں کو نہ دکھانا. کیوں؟ کہا میرے سر پہ چادر نہیں ہے, میری پہلی نماز شب ہے. میں کہتا ہوں بی بی یہ تو رات کی تاریکی ہے, کوئی غیر محرم ابھی نہیں دیکھ رہا. اللہ جانے جب کوفے کا بازار اور شام کا دربار اور صدا آ رہی ہوگی بطول کی بیٹیوں کا تماشا دیکھو. عزادارو ایک جملہ زحمت سمیٹ دی. اسی لیے جب علی کی بیٹی پلٹ کر مدینے آئی تو ایک ہی نوحہ پڑا تھا, نانا زینب آ گئے. نانا کاش میں تجھے اپنی پشت دکھا دی کہ میں بھائی کے لاشے سے کیسے اٹھائے گئے. بس آخری جملہ سن لو. ایک عالم دین پڑھ رہے تھے, جب ماں کی قبر پہ آئی تو علی کی بیٹی نے ایک ہی جملہ کہا اماں مجھے کوئی شکوہ نہیں, مجھے کوئی شکایت نہیں, لیکن اماں ایک دکھ زینب کو قبر تک رہے گا. کون سا دکھ؟ اماں جس کے گھر کو نانا نے مکے میں پناہ گاہ بنایا تھا, ماں اس کی بہو بیٹیاں پردے میں تھی, تیری بہو بیٹیاں سر برہنہ بازاروں درباروں میں کھڑی. جزاک اللہ. مولوی کرام تشریف رکھیے. انشاءاللہ آپ سے کچھ دیر کے بعد ذاکر اہل بیت منتظر مہدی ہے اور منتظر مہدی سے پہلے جناب علی وسیع کاظمی تشریف رکھتے ہیں. چھڑ گیا تھا کہیں شبیر کا قصہ شاہد, چھڑ گیا تھا کہیں شبیر کا قصہ شاہد, ابھی روتے ہوئے کچھ لوگ ادھر سے گزرے. کربلا ساتھ گئی ساتھ گیا ذکر حسین, حضرت زینب و سجاد جدھر سے گزرے. کربلا ساتھ گئی ساتھ گیا ذکر حسین, حضرت زینب و سجاد جدھر سے گزرے. اور حور کو میرے حسین نے ایسا بدل دیا, نظریں وہی رہی نظریہ بدل دیا. اور قاتل کے گھر میں کر کے بقا مجلس حسین, بنت علی نے خون کا بدلہ بدل دیا. بنت علی نے خون کا بدلہ بدل دیا. اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ, زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. اشک عزا کو رکھ دیا تلوار کی جگہ, زینب نے انقلاب کا چہرہ بدل دیا. اس بیوی کا ذکر ہے جو علی کا لہجہ ہے, زہرا کی صورت ہے, امامت کا ناز ہے, نبوت کا مان ہے, اسیر کوفہ و شام بنت علی و بطول کا ذکر ہے. جیسے قبلہ نے کہا کہ آج کی شب شہادت کی شب ہے. آج خواتین میں تابوت برآمد ہوگا,
اس بیوی کو یاد کرتے ہوئے کہ جس کا نام زینب ہے، یعنی اپنے باپ کی زینت، وہ علی جو مسجد کی زینت ہے، ممبر کی زینت ہے، کعبے کی زینت ہے، محراب کی زینت ہے، اس علی کی زینت کا نام زینب ہے، اسی کا ذکر ہے۔ میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب علی وسیع کاظمی سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ امامت میں اور بارگاہ ثانی زہرا میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے۔ مل کر بآواز بلند صلوات۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات میں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے۔ ہر بندے کی توجہ چاہیے مجھے۔ جو موت کو مسجد میں بلائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لحد نو بنائے وہ علی ہے، جس شاہ کی لحد نو بنائے وہ علی ہے۔ یہ شعر کی ندرت نہیں، تاریخ ہے لوگوں، جو اپنے جنازے میں بھی آئے وہ علی ہے۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات۔ قصیدہ مولا علی بادشاہ کے پڑھوں گا۔ قصیدہ بھی ہے، نصیحت بھی ہے، جس کو نصیحت اچھی لگے وہ قبول کر لے۔ درود پڑھیں گا، قصیدہ شروع کریں۔ علی بن مسلح، علی بن مسلح، علی بن مسلح بچھایا نہ کر، وضو کر کے لعنت کمایا نہ کر۔ نماز مولا علی بادشاہ کے بغیر ہے ہی نہیں۔ علی بن مسلح بچھایا نہ کر، وضو کر کے لعنت کمایا نہ کر۔ ولائے علی میں ہی توحید ہے، تو تہمت خدا پہ لگایا نہ کر۔ آپ جی ہیں بادشاہ جی۔ ولائے علی میں ہی توحید ہے، تو تہمت خدا پہ لگایا نہ کر۔ خدا کی وحی جس کی بنیاد ہے، علی اس فرشتے کا استاد ہے۔ خدا کی وحی جس کی بنیاد ہے، علی اس فرشتے کا استاد ہے۔ علی کا تو نائب ہے بس مہدی، تو ملا کو نائب بنایا نہ کر۔ تو ملا کو نائب بنایا نہ کر۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ اچھا، یہ شعر میں ہر جگہ نہیں پڑھتا اس قصیدے کا، کیونکہ کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتی ہے۔ میں خود ایک کاظمی سید ہوں، سید ہو کے میں ایک قصیدہ پڑھ رہا ہوں، اور ایک ذمہ داری لے کے شعر پڑھنے لگا ہوں میں۔
کچھ سید لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی نہیں آپ کمپرومائز کر لیا کریں، ایسے مت بولا کریں، مولا علی بادشاہ کو نہ بھی پڑھیں تشہد میں تو خیر ہوتی ہے. ان کے لیے یہ شعر پڑھنے لگا. تو نقوی بخاری یا ہے کاظمی، علی چھوڑ دے گا تو ہے لعنتی. تو نقوی بخاری یا ہے کاظمی، علی چھوڑ دے گا تو ہے لعنتی. ولا والا سید ہی سردار ہے، تو پاکیزہ شجرہ گھٹایا نہ کر. جیو ولا والا سید ہی سردار ہے، تو پاکیزہ شجرہ گھٹایا نہ کر. درود پڑھیں محمد والے. اب مولا علی بادشاہ کا ذکر شروع کیا، میرا دل ایک اور قصیدہ مولا علی بادشاہ کا پڑھوں. درود پڑھیں، میں قصیدہ شروع کرتا ہوں. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی کا. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی کا. کیوں؟ قصیدے میں ہوگی ولایت علی کی، چلے گا کلیجہ ادھر مولوی کا. لوگ کہتے ہیں جی یا علی مدد نہیں کہنا چاہیے، صرف یا اللہ مدد کہنا چاہیے. اس کا ایک جواب دینے لگا. علی سے مدد مانگنا مولوی جی یہ بدعت نہیں ہے، سنت نبی کی. علی سے مدد مانگنا مولوی جی یہ بدعت نہیں ہے، سنت نبی کی. 1.25 لاکھ کو بھی ضرورت پڑی تو مدد مانگیے جی نبی کے وصی کی. تو زہرا کے شوہر سے کیوں جل رہا ہے، مزہ کچھ نہ آیا تیری زندگی کا. جیتے رہے جیتے رہے جیتے رہے. کل ایمان نار حیدری. تو زہرا کے شوہر سے کیوں جل رہا ہے، مزہ کچھ نہ آیا تیری زندگی کا. ایک شخص قلندر پاک کے پاس آیا. اس نے پوچھا قلندر پاک آپ مولا علی کے در پہ گئے ہیں، ہم بھی بتائیں کہ وہاں پہ کیسا ماحول تھا، کیا نظارہ تھا، آپ اپنی زبانی اگر ہمیں سنائیں تو. جو قلندر پاک نے اس شخص کو جواب دیا میں وہ سنانے لگا. میں در پہ گیا تھا جگہ ہی نہیں تھی، وہاں انبیاء کی قطاریں لگی تھی، سبھی یا علی کر رہے تھے، وہاں مرتضیٰ بہاریں لگی تھی. میں در سے جو پلٹا گلی میں جو آیا تو سگ بن گیا میں علی کی گلی کا.
صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور درود پڑھیں محمد وآل محمد کے ساتھ۔ ایک قصیدہ اور پیش کرنے لگا ہوں، اس کے بعد جو بھائی کا حکم ہے وہ ایک مرثیہ پڑھنا ہے میں نے۔ پہلے خدا کے گھر